السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلین ود رضا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل ایکسپلین ود رضا کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹافورس، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے وٹ از میٹافورس، میٹافورس کیا ہے، ہاؤ مینی ٹائپس آف میٹافورس، میٹافورس کی کتنی ٹائپس ہیں، اینڈ ہاؤ ڈز میٹافورس ورک، میٹافورس کیسے کام کرتا ہے۔ میٹافورس ایک اصطلاح ہے جو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے میدان میں خاص قسم کے الگورتھمک نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میٹافورس کو مشین لرننگ الگورتھم کی کارکردگی کو بہتر بنا کر پیشن گوئی کرنے والے ماڈلز کی درستگی اور تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں میٹافورس کیا ہے، میٹافورس کی مختلف اقسام اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس پر گہری نظر ڈالیں گے۔ وٹ از میٹافورس؟ مشین لرننگ ماڈلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے الگورتھمک طریقہ ہے۔ یہ میٹا لرننگ کی ایک شکل ہے جو سیکھنے کا طریقہ، سیکھنے کا عمل ہے۔ میٹافورس کا استعمال مشین لرننگ میں ماڈلز کے پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرکے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میٹافورس کا ہدف ماضی کے تجربات سے سیکھ کر مشین لرننگ ماڈلز کو مزید اور مؤثر بنانا ہے۔ الگورتھم ایک ماڈل تیار کرنے کے لیے تربیتی ڈیٹا کا ایک سیٹ استعمال کرتا ہے جسے پھر نئے ڈیٹا کے نتائج کی پیشن گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماڈل کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا درست ہے۔ اگر درست کی تسلی بخش نہیں ہے تو میٹافورس اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرے گا۔ ہاؤ ڈز میٹافورس ورک؟ میٹافورس کیسے کام کرتا ہے؟ میٹافورس ایک ماڈل تیار کرنے کے لیے تربیتی ڈیٹا کا ایک سیٹ استعمال کر کے کام کرتا ہے جسے نئے ڈیٹا کے نتائج کی پیشن گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماڈل کا اندازہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کتنا درست ہے۔ اگر درست کی تسلی بخش نہیں ہے تو میٹافورس اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرے گا۔ میٹافورس الگورتھم کی دو اہم اقسام ہیں، پیرامیٹرک اور نان پیرامیٹرک۔ پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم فرض کرتے ہیں کہ ماڈل کی نمائندگی پیرامیٹرز کے ایک مقررہ سیٹ سے کی جا سکتی ہے۔ نان پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اس مفروضے کو نہیں بناتے اور کسی بھی ماڈل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز کی قدروں کو ایڈجسٹ کر کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک لکیری ریگریشن ماڈل درست طریقے سے نتائج کی پیشن گوئی نہیں کر رہا تو میٹافورس الگورتھم اپنی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ریگریشن لائن کی ڈھلوان اور مداخلت کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ نان پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کی ساخت کو ایڈجسٹ کر کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فیصلے کی درخت کا ماڈل درست طریقے سے نتائج کی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہے تو میٹافورس الگورتھم درخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی گہرائی یا برانچنگ فیکٹر کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف میٹافورس آر دیئر؟ میٹافورس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ میٹافورس الگورتھم کی کئی قسمیں ہیں، ہر ایک کو میٹافورس قسم کے مشین لرننگ ماڈل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گریڈینٹ پر مبنی میٹافورس، اس قسم کا میٹافورس الگورتھم ماڈل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے گریڈینٹ ڈیسنٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ لاگت کے فنکشنز کو کم سے کم کرنے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز کو بار بار ایڈجسٹ کر کے کام کرتا ہے۔ بیشین میٹافورس، اس قسم کا میٹافورس الگورتھم ماڈل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بیشین انفرنس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نئے ڈیٹا کی بنیاد پر اپنے پیرامیٹرز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ماڈل کے بارے میں پیشگی معلومات کا استعمال کر کے کام کرتا ہے۔ انزیمبل میٹافورس، اس قسم کا میٹافورس الگورتھم پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے متعدد ماڈلز کے مجموعہ کا استعمال کرتا ہے۔ ایوولوشنری میٹافورس، اس قسم کا میٹافورس الگورتھم کسی ماڈل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ارتقائی الگورتھم کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ماڈلز کی آبادی پیدا کر کے اور ماڈلز کی اگلی نسل کو دوبارہ بنانے اور تخلیق کرنے کے لیے بہترین کا منتخب کر کے کام کرتا ہے۔ ڈیپ میٹافورس، اس قسم کا میٹافورس الگورتھم ماڈل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے گہری سیکھنے کی تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا کی نمائندگی سیکھنے کے لیے اعصابی نیٹ ورکس کا استعمال کر کے کام کرتا ہے جو مخصوص کام کے لیے موزوں ہیں۔ اب ہم اس کا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں۔ میٹافورس مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے میدان میں ایک اہم الگورتھمک نقطہ نظر ہے۔ یہ مشین لرننگ ماڈلز کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ان کی درستگی اور تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میٹافورس الگورتھم کی کئی قسمیں ہیں، ہر ایک کو میٹافورس کہا گیا ہے اور مخصوص قسم کے مشین لرننگ ماڈل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میٹافورس کا استعمال کرتے ہوئے مشین لرننگ ماڈل زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ایزی ٹاپک تھا، ہم نے اس میں میٹافورس کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی میجر ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا اور یہ کیسے ورک کرتا ہے اس سے ڈسکس کیا تھا۔
میٹافورز بیسیکلی ایک اصطلاح ہے جو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے میدان میں ایک خاص قسم کے الگورتھمک نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔